اب تھوڑا آپ کے سیاسی سفر پہ آتے ہیں. بچپن سے شوق تھا، شوق میں پولیٹیکل سائنس کیا، اور پھر جمعیت علماء اسلام آپ نے کب جوائن کی اور کیوں جوائن کی جب اتنی ساری پارٹیز کے آپشن تھی؟ دیکھیے پولیٹیکل سائنس تو غالباً میں نے 2011 میں کیا ہے، لیکن سیاست میں ابتدا ہی سے ہوں. اگر میں یہ کہوں کہ میں سیاست میں پیدائش سے پہلے ہوں تو بھی یہ بات غلط نہیں ہوگی. وہ اس لیے کہ میرے والد کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے تھا. میری پیدائش ہوئی نہیں تھی، میرا والد پڑھ رہا تھا کوئٹہ میں 60 61 62 میں. جس مدرسے میں وہ پڑھ رہا تھا، اگرچہ وہ استاذ آج اس دنیا میں نہیں ہے، قاری غلام نبی صاحب، تجوید القرآن ایک اہم مدرسہ ہے، آج بھی کوئٹہ میں ہزاروں طلباء اس میں پڑھتے ہیں. اس مدرسے سے جو ابتدائی سال تھے اس مدرسے کے، ان سے پڑھا ہے، وہاں پڑھا ہے. وہاں تعلق رہا ان کا مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ سے. وہ کبھی کبھار آتے تھے بلوچستان. حضرت مولانا عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے، حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. والد صاحب چونکہ تلاوت بہت زبردست تلاوت وہ کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز میں ایک حسن رکھا تھا. تو جب مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آتے تھے تو فوراً کہتے تھے کہ ولی محمد کو بلاؤ. والد کا نام ولی محمد تھا، اللہ مغفرت کرے. تو پھر ان کو کہتے کہ سناؤ. اسی طرح درخواست صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ہزاروی صاحب. تو یہ ایک واقفیت بنی. جب تجوید کا امتحان والد صاحب دے رہا تھا، چونکہ مدرسے میں امتحان ہوتا ہے، تو لاسٹ میں جو فائنل امتحان ہے وہ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے لیا ہے میرے والد سے. یہ غالباً سن 1962 میں ہے یا 63 میں. تو آلریڈی پہلے سے وہاں چمن میں والد صاحب نے ایک جگی آپ سمجھے، ایک جھونپڑی سمجھے، اس کے نیچے پڑا بھی رہا تھا. ہفتے میں 4 دن کوئٹہ میں ہوتے تھے، 2-3 دن وہ چمن میں ہوتے تھے. تو ادھر اپنی غیر موجودگی میں کسی بڑے طالب علم کو نگران مقرر کیا تھا ان کے آنے تک. تو یہ بھی پڑھتا رہا، کیونکہ انہوں نے بڑے عمر میں سبق شروع کیا یہ تعلیم اور یہ سلسلہ. تو اس وقت سے وابستگی تھی مفتی صاحب سے، حضرت درخواستی صاحب سے، ہزاروی صاحب سے. تو جمعیت علماء اسلام سے وابستگی والد صاحب کی اس وقت سے ہے. پھر چمن میں لوگ اتفاق نہ کریں میری اس بات سے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ چمن میں جب جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی تو آپ نے سنا ہوگا حافظ حسین احمد صاحب کا نام سنا ہوگا، جو ہمارے پارٹی سے ان کا تعلق رہا ہے. کافی ابھی بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. تو اس کے والد محترم تھے حضرت مولانا عرض محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اس کی توسط سے ابتدا میں بنیادی طور پر جمعیت علماء اسلام کی جب بنیاد رکھی گئی، وہ میرے والد کی توسط سے مولانا عرض محمد کے ذریعے ہمارے مدرسے میں وہ جمعیت علماء اسلام کی بنیاد رکھی گئی. پہلے علماء کم تھے، جمعیت علماء اسلام سے لوگوں کی وابستگی بہت کم تھی. تو جتنے بھی علماء تھے 5 تھے، 6 تھے، 10 تھے، اس سے زیادہ نہیں تھے. وہ بیٹھ کے انہوں نے ایک تنظیمی ڈھانچہ تحصیل، سب تحصیل کی سطح پر وہ تشکیل دی. تو اس وقت میری پیدائش بھی نہیں تھی. تو لہٰذا میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میرا تعلق جمعیت علماء اسلام سے پیدائش سے پہلے تھا. جب میری پیدائش ہوئی، ہر مسلمان کے گھر میں جب پیدائش ہوتا ہے تو وہاں قرآن آلریڈی موجود ہوتا ہے اور کلمہ سکھایا جاتا ہے. تو ہمارے گھر میں والدین کے ساتھ ساتھ قرآن بھی تھا، لیکن جمعیت کا جھنڈا بھی میرے گھر پر تھا. تو اس لیے میں پیدائش سے پہلے ہی جماعت میں تھا. اور والد صاحب پھر 77 میں جو پہنے، آپ نے یاد تو نہیں آپ کا، کیونکہ آپ کا عمر تو وہ نہیں ہے، لیکن کتابوں میں پڑھا ہوگا، پاکستان نیشنل الائنس 9 ستارے قومی اتحادی، جس کی قیادت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے. اس 77 کی تحریک میں تحریک نظام مصطفیٰ جیل برو تحریک شروع ہوئی. اس میں میرے والد صاحب مچ جیل میں قیدی رہے تقریباً 2 ڈھائی یا 3 مہینے. تو اس وقت سے جمعیت علماء اسلام سے تعلق ہے. بچپن سے شوق تھا سیاست سے. 9 سال 10 سال یا 11 سال کی عمر میں مجھے یاد ہے جلوس میں جا رہا تھا، پولیس نے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی،
لاٹھی چارج بھی کی, بہت بڑے بڑے ڈنڈے ہوتے تھے پولیس کے پاس, اب تو ڈنڈوں کے بجائے بندوق ہوتا ہے, اس وقت ڈنڈوں سے بھی مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ان بڑے بڑے ڈنڈوں کے سرے میں ایسے لوہا ہوتا تھا, تو اس لوہے کے جو ڈنڈے تھے اس سے مجھے کافی مارا پیٹا, تو میرا یہ ہاتھ ٹوٹ گیا. 9-10 سال کی عمر, 10 سال یا 11 سال بھی مجھے یاد نہیں, میں بچہ تھا. تو اس وقت سے تعلق ہے, اور سیاست سے تعلق بھی تھا, شوق بھی تھا, اور مختلف مراحل آئے سیاست میں. اور جمعیت علماء اسلام سے ہی روز اول سے وابستہ ہوں, اور JTI جو ہماری اسٹوڈنٹ لائف کی تنظیم ہے جمعیت علماء اسلام کے زیر سایہ, اس سے وابستہ رہا ہوں. اسٹوڈنٹ لائف میں مختلف مقامی سطح پر عہدوں پر رہا ہوں, اور پھر فراغت کے بعد پھر JUI کی پلیٹ فارم سے سیاست شروع کی, غالباً 93 سے, جب میں درس نظامی سے فارغ ہوا, وہ تکمیل ہوئی, پھر وہاں سے شروع کی. پھر آگے جا کے 2002 میں اکتوبر 2002 10 اکتوبر کو الیکشن تھا, زمانہ ہے پرویز مشرف کا, MMA تشکیل دی گئی تھی. تو بلوچستان میں تو عمومی کا کوئی وجود نہیں ہے دیگر جماعتوں کا, بلوچستان میں صرف اگر ہے تو جمعیت علماء اسلام ہے, مذہبی جماعتوں سے جو اسلامی سیاست اور جمہوری سیاست کرتی ہیں. باقی پارٹیاں ہیں وہ کم ہیں, اتنی اسٹرینتھ نہیں ہے ان کا, جو بھی پارٹی MMA میں شامل تھی اس زمانے میں. تو 2002 میں پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا, اور علاقے کے لوگوں کی ووٹ سے, جمعیت علماء اسلام کی ساتھیوں کی تعاون اور ہمت سے, اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے میں MPA منتخب ہوا. پھر اس کے نتیجے میں منسٹر ہیلتھ رہا. 3 سال 4 مہینے غالباً یا 5 مہینے میں منسٹر ہیلتھ رہا. پھر چیف جسٹس سے افتخار چودھری صاحب کی فیصلے کے نتیجے میں مجھے ڈی سیٹ کیا گیا. اس میں بہت سے ایلیمنٹ تھے, اندرونی ایلیمنٹ بھی تھے, بیرونی بھی تھے, کیونکہ میں بارڈر پر تھا. بہت سی باتیں تھیں, وہ ایسی باتیں ہیں جو اس کے لیے وقت تھوڑا سا زیادہ درکار ہے. تو اس میں بہت سی خفیہ ہاتھ بھی اس میں درکار تھا, اور ملک کے اندر اور ملک سے باہر بھی کچھ ہاتھ اس میں تھے, کچھ عناصر شامل تھے. تو اس لیے مجھے ڈی سیٹ کیا گیا. تو لہٰذا 2006 مئی 25 مئی تک میں منسٹر ہیلتھ رہا. 25 مئی کو سپریم کورٹ 2006 25 مئی کو غالباً سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, چودھری افتخار نے سنایا, مجھے ڈی سیٹ کیا گیا. پھر پارٹی کے مختلف عہدوں میں رہا ہوں, کوئٹہ ضلع کے امیر بھی رہا ہوں, جمعیت علماء اسلام کے صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کا ممبر رہا ہوں. جب مولانا محمد خان شیرانی صاحب امیر تھے بلوچستان کے, اس وقت میں مختلف عہدوں پہ رہا ہوں. پھر 2012 میں پارٹی نے سینٹ کے لیے ٹکٹ دیا. 2012 مارچ میں سینیٹر بنا, ایوان بالا کا رکن. مارچ 2018 تک میں سینیٹر رہا. تو یہ مختصر سی جو صورتحال ہے آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا.